اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ دیکھیے، نا امیدی تو کفر ہے، امید رکھنا تو صحیح ہے، لیکن جہاں تک جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے تب سے زبانی بولتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہے۔ جتنے بھی انہوں نے وعدے کیے، ان وعدوں میں مجھے ایک ایسا وعدہ، 9 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے لوگوں کو دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا، پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں دیا، صرف مذہب کے چکر میں پڑے ہیں، مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں یہ، اور کچھ نہیں، ان کے پاس اچھی پالیسی نہیں ہے۔ الطاف صاحب نے نئی پارٹی بنائی ہے، اپنی پارٹی اس نے بنائی ہے، مجھے یہ بتائے وہ پہلے پی ڈی پی کی لیبل نہیں تھی اس پہ، تو تب کیا کیا اس نے؟ جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں وہ پی ڈی پی میں تھے۔ تو آپ مجھے آج بتائیے، فرد وہی ہے، بندہ وہی ہے، سوچ وہی ہے، نظریں وہی ہے، اگر کہیں پہ کچھ گپلا تھا تو سامنے لانا تھا۔ انہوں نے یہاں فاروق عبداللہ کو بھی بولا تھا آپ نے یہ گپلا کیا۔ میں مانتا ہوں بی جے پی کو نکالے وہ عوام کے سامنے، کیا کیا تھا اس نے۔ میں پہلا شخص ہوگا جو بولے گا نہیں صحیح جو انہوں نے بولا کر کے دکھایا۔ تو بہت ساری تہمتیں مجھے بھی پتہ ہے یہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن جس چیئر پہ مودی صاحب بیٹھے ہیں، جس پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ بیٹھے ہیں، وہ کانگریس کی دین ہے۔ جس جہاز میں مودی صاحب امیت شاہ گھومتے ہیں، وہ بھی کانگریس کی دین ہے۔ غلام نبی آزاد صاحب نے غلط کیا کانگریس پارٹی کی۔ دیکھیے، اگر میں اس کا ہمدرد ہونے کے ناطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ آل انڈیا کانگریس پریزیڈنٹ جو کہ ڈسٹرکٹ بڈگام کے پریزیڈنٹ ہے انجینئر مظفر احمد ڈار صاحب، ان سے ہم مختصراً بات کریں گے، جانیں گے کہ ان کا جو سفر ہے سیاست میں کب سے شروع ہوا، اور جاننے کی کوشش کریں گے G20 ہو رہا ہے کشمیر میں، اس حوالے سے جانیں گے، اور جانیں گے کانگریس پارٹی اب پھر سے پورے ہندوستان میں ابھرنے لگی واپس 2014 سے، جس طرح سے یہاں پہ پورے ملک میں بی جے پی کی سرکار تھی، اور اب کرناٹکا کے بعد کشمیر میں کہاں پہ کانگریس ہے، الیکشن ہوگا تو کیا کانگریس ابھر پائے گی جموں اینڈ کشمیر میں۔ فی الحال ہم مظفر صاحب سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے ان کا سفر کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے۔ مظفر صاحب، پہلے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ وہی تو بدقسمتی رہی ہے کہ بڑے سیاستدان نکلے ہیں، لیکن کام تو بڑے نہیں رہے ہیں، کام چھوٹے ہی رہے ہیں۔ کام بڑا ہونا چاہیے۔ تو وہ زمانہ الگ تھا، کیونکہ آج آئی ٹی سیکٹر کا زمانہ ہے، اور آج بچے کو پتہ ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ زمانہ الگ تھا، کون کیا کرتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کون کتنا مال کماتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اب انہوں نے جو کیا تو ان کو خود بھگتنا پڑا، اور آخرت میں بھی جواب دینا پڑا سب کو۔ نیشنل کانفرنس برسر اقتدار تھی، پھر پی ڈی پی آئی۔ جب میں نے ان کا دیکھا کہ بہت استحصال کیا انہوں نے لوگوں کے ساتھ، اور جھوٹے وعدے، کھوکھلے وعدے، ایسے الیکشنوں پہ کوئی مدعا اٹھاتے تھے، ایسے کریں گے تو بعد میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ شرم کی بات یہ ہے کہ بجلی یا پانی یا روڈ، ان 3 کاموں میں یہاں کے لوگوں کو الجھایا گیا، جبکہ مجھے لگتا ہے ان 3 چیزوں میں ووٹ نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ عوام کا حق ہوتا ہے، اور یہ خود بخود ہونا چاہیے یہ کام۔ باقی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اپ گریڈیشن ہونی چاہیے، زمانہ تو آگے بڑھ رہا ہے، لیکن مجھے لگا کہ یہ وہیں پہ رکا تھا۔ پھر میں فارن میں چلا گیا، ابھی میں نے جاب کیا، بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی تھی، وہ بھی میں نے چھوڑا، یہی کہ لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ کسی حد تک کہ میں تو کر سکتا ہوں کچھ، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی لیے مجھے اس دھرتی پہ دنیا میں لایا ہے کہ میں کچھ کر سکوں غریبوں کے لیے، اور جو مصیبت زدہ ہیں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو یہی کارن ہے کہ میں پھر پالیٹکس میں آیا۔ بیسیکلی میں تو تھا پہلے سوشل ایکٹیوسٹ میں بہت کام کرتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ بیک ہونا ضروری ہے، پولیٹیشین کا کوئی یا پالیٹکس کا کوئی ہونا چاہیے، پھر جا کے کام ہو سکتا ہے۔ اتنا مجھ میں پوٹینشیل ہے، وہ میں دکھاؤں لوگوں کو کہ مجھ میں پوٹینشیل ہے۔ تو اور بھی میں نے بہت سارے کام ایسے ہی بنا بیک کے بہت سارے کام دکھائے جو میں نے کیے، جو ایک چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک میرے خیال سے منتری بھی نہیں کر سکتا، وہ کام میں نے کیے ہیں۔ جیسے کہ یہاں حال ہی میں ڈگری کالج، اس کا اناگریشن واتھورا میں ہوا تھا، وہ ہمارا ہی حق تھا، لیکن وہ چھینا گیا تھا اس ٹائم ہم سے۔
میں نے اس کو چوڑرا میں پھر سے شفٹ کروایا، جبکہ واتھورا میں اس کی اناگریشن بھی ہوئی تھی. تو لیکن پھر بیک وہ کیا کتنا پوش کہاں سے کیا میں نے، تو لیکن چوڑرا میں ہی وہ کروایا. اب سب لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ ڈیسیژن اب اچھا ہے کیونکہ سینٹرل لوکیشن پہ ڈگری کالج ہے. ایسے بہت سارے مدعے ہیں، تو کتنے مدعوں پہ بات کریں. تو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ G20 یہاں پہ ہوگا؟ کانگریس پارٹی اور آپ کیا دیکھتے ہیں G20 سے کشمیر کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے ہم خیر مقدم کرتے ہیں جو G20 ہماری کنٹری ہونے جا رہی ہے. یہ بیسکلی G20 یہ 20 کنٹریوں کا ایک گروپ ہے. ایک تو 19 کنٹریاں اور یورپین ایک کنٹری 70 کنٹری کا ایک گروپ ہے. بیسکلی یہ گروپ بنا 97-98 میں جب انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس ہوئی، تب یہ ایک گروپ بنا کیونکہ ہم اس کو سٹیبل رکھیں جو اکنامکس ہے اس کو. اسی لیے یہ 20 کنٹریوں کا اس ٹائم کہ ہم آپس میں یہ جو آئیڈیالوجی ہے، ویژن ہے، باقی چیزیں اکٹھے کریں. تو یہ اسی کے لیے 99 میں پھر یہ گروپ بنا. مجھے لگتا ہے دیکھیے نا امیدی تو کفر ہے، امید رکھنا تو صحیح ہے، لیکن جہاں تک جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے تب سے مطلب زبانی بولتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہے. جتنے بھی انہیں وعدے کیے ان وعدوں میں مجھے ایک ایسا وعدہ مجھے دکھائیے جو پورا ہوا، جو ریلیٹڈ عوام کے ریلیٹڈ ہے. پہلے ہی مجھے بتائیے انہوں نے، جو میں یہ بار بار میں کوشچن اٹھاتا رہوں گا کیونکہ ہمارے بے روزگار نوجوان بہت سارے ہیں پوری کنٹری میں، تو اس میں سب سے اوپر لیول پہ ہمارے کشمیر کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیے بہت سارے بے روزگار نوجوان ہیں، ان کے لیے روزگار نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جس بنا پہ یہ اقتدار میں آئے، جس بنا پہ انہوں نے بولا تھا ہم یہ کام کریں گے، اور لوگ اسی بہکاوے اور کھوکھلے نعروں میں آئے اور ان کی سرکار برسر اقتداری آ گئے. انہوں نے بولا تھا ہم 1 سال میں 1 کروڑ نوکریاں فراہم کریں گے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے 1 کروڑ ملازموں کو نکالا. جن ملازموں کو، جن بے روزگاروں کو کانگریس نے روزگار دیا تھا ان کو بھی انہوں نے نکالا. وہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ وہ بھی بے روزگار بنے. آپ مجھے بتائیے روزگار کہیں پہ نہیں ہے. ہر ایک سے جڑا ہوا جو مہنگائی ہے، مہنگائی کہاں ہے؟ وہ آسمان کو چھو رہی ہے. دیکھیے ایک گیس سلنڈر ہو، سرسوں کا تیل ہو، کھانے پینے کی اشیائی ضرورت ہو، یہ ایک غریب کو بھی، امیر کو بھی، جھوپڑی میں جو رہنے والا ہے اس کو بھی ضرورت ہے. یہ خالی امیر کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کو چاہیے. گیس سلنڈر ہر ایک کو چاہیے. مجھے بتائیے آسمان کو چھو رہی ہے یہ جو مہنگائی ہے، تو کیا کرے گا غریب بیچارہ؟ اس پہ کنٹرول نہیں کر پائے. نمبر 3 جو کسانوں کی بات ہے، کسان ان کے خلاف قانون بنائے. 3 قانون، آپ بھی خوبی واقف ہوں گے. 3 قانون ان کے خلاف بنائے اور 1 سال تک وہ پروٹیسٹ چلا، جو میں بار بار کہتا ہوں. اور وہ اس میں بالکل 1000 ہمارے کسان اس میں مرے، شہید ہوئے وہ. تو مجھے یہ بتائیے پھر 1 سال کے بعد انہوں نے وہ قانون واپس لیا. کیوں لیا؟ مجھے یہ بتائیے آپ. یہ پہلے غلط تھے جب قانون بنایا، یا جب وہ 3 قانون ہٹائے تب غلط تھے؟ لیکن غلط تھے یا پہلے تھے یا بعد میں تھے، وہ ان کو جواب دینا پڑے گا عوام کو. کیونکہ 1000 فیملی مطلب بیچارے وہ کیا کریں گے؟ 1000 ان کے بیچارے مر گئے. مجھے بتاؤ 1000 کسانوں کے ساتھ 3 لاکھ 4 لاکھ لوگ جڑے ہیں، ان کا جواب ان کو دینا پڑے گا. ہسٹری گواہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہسٹری ہے. یہاں مغلوں نے بھی حکومت کی، یہاں بگوڑوں نے بھی حکومت کی، یہاں کانگریس نے بھی حکومت کی. اب بی جے پی کا ٹائم ایک ملا تو انہوں نے یہ پورا سب کچھ بھول گئے. یہ تو ڈکٹیٹرشپ چلا رہے ہیں ابھی امت شاہ ہمارے اور یہ مودی جی. یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، خالی دو لوگ چلا رہے ہیں. اور انہوں نے سب سے بڑی غلطی جو کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے اس کا تہس نہس کر کے رکھا ہے. کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے رونت دیا. جو ڈاکٹر بھیم سنگھ امبیڈکر نے بنایا تھا اس کا وہ قانون، وہ رونت ڈالا انہوں نے. یہاں جو آرٹیکل 370 انہوں نے ہٹایا. ہر ایک کا کوئی راستہ ہوتا ہے جو قانونی دائرہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سب
کچھ بلا کے ایسے ہی مطلب روند کے انہوں نے وہ 370. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آرٹیکل 370-35 ہے یہ خالی ڈھانچہ تھا، جو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس نے اس کو پہلے ہی ختم کر دیا تھا، کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے کشمیر میں اس کو ختم کیا تھا، اب ہم نے اس ڈھانچے کو ہٹایا. اب مجھے یہ بتائیے آپ، اگر یہ ڈھانچہ تھا تو ڈر اتنا کیوں تھا ان کو؟ یہ ڈھانچہ نہیں تھا، یہ ہمارے یہاں کے بے روزگار یواؤں کا یہ پروٹیکشن تھا ان کا، کیونکہ یہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، یہاں کوئی انڈسٹری آ بھی نہیں سکتی ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، جو یہاں بجلی کا سسٹم صحیح نہیں ہے، باقی چیزیں صحیح نہیں ہے، را مٹیریل باہر سے لانا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے وہ تھوڑی پاگل ہے انڈسٹری والا جو باہر سے را مٹیریل لا کے ادھر، پھر وہ آپ مجھے بتائیے اس کا کاسٹ کتنا ہوگا؟ وہ تو اس کا کاسٹ اتنا بڑھے گا، کہنے کی بات نہیں، اس سے سستا تو دلی سے آئے گا. تو یہی بہت سارے ٹیکنیکل پرابلمز اس میں ہے جو عام بندہ، عام لے میں نہیں سمجھ سکتا ہے. تو یہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ خالی ڈیولپمنٹ کے نام پہ یہ نعرہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے. ڈیمونیٹائزیشن آپ دیکھیے، اس سے کتنے لوگ مرے، قطاروں میں کھڑا رہنا پڑا ان کو، پھر حاصل کیا ہے؟ زیرو. آر بی آئی کے سابق گورنر جو تھے اس نے بھی اس ٹائم بولا کہ یہ سٹیپ غلط ہے. آج 2000 اس ٹائم پی چدمبرم نے بھی کہا تھا کہ 2000 نوٹ اس کی ضرورت نہیں، یہ بھی غلط ڈیسیژن ہے. آج ثابت ہوا، آج یہ خود کہہ رہے کہ 2000 بھی اب سپٹمبر اکتوبر سے نہیں چلیں گے. آپ مجھے بتائیں کیسے کیسے قانون، کیسے یہ پھنساتے ہیں عام لے مین کو. کامن لوگ کے لیے کوئی ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ اپنے گھر بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی کسی کو چنتا نہیں ہے. جبکہ آج 1250 گیس سلنڈر ہے. مجھے بتائے سرسوں کا تیل جو 60 روپے کی بوتل تھی وہ آج 220 میں مل رہی ہے. کیا کرے گا غریب بیچارہ؟ وہ اسی لیے آتم ہتیا کر رہے ہیں، نوجوان بھی اور زمیندار لوگ بھی. جس طرح سے مہنگائی کی بات آپ نے کی تو یہ کہنا ہے کہ یہ بھی کانگریس کی دین ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے ہندوستان کو لوٹا جا رہا تھا، 2014 تک ہندوستان کو لوٹا گیا کانگریس کی سرکار نے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے بات کی نوجوانوں کی بے روزگاری کی، تو روزگار کہاں سے پیدا ہوگا کشمیر میں؟ کس طرح سے آپ کی پارٹی جو کانگریس ہے وہ کہاں سے روزگار پیدا کرے گی؟ دیکھیے، آپ نے کہا کہ انہوں نے ایسا تہمت لگائی ہے کانگریس پہ، تو بہت ساری تہمتیں مجھے بھی پتہ ہے یہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن جس چیئر پہ مودی صاحب بیٹھے ہیں، جس پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ بیٹھے ہیں، وہ کانگریس کی دین ہے. جس جہاز میں مودی صاحب امت شاہ گھومتے ہیں وہ بھی کانگریس کی دین ہے. انڈیا کیا تھا؟ آپ ہسٹری دیکھیے نا، ان کو کہیے نا ہسٹری پڑھیے، اس کے بعد کتنی ترقی ہوئی ہے ہمارے اس کنٹری میں. یہ کانگریس کے کارن ہوئی ہے. کانگریس نے جو بھی کچھ بنایا ہے وہ کانگریس نے بنایا ہے، سوئی سے لے کے جہاز تک. ابھی تک 9 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے لوگوں کو دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا، پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں دیا. صرف مذہب کے چکر میں پڑے ہیں، مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں یہ، اور کچھ نہیں. ان کے پاس اچھی پالیسی نہیں ہے، اور جو کچھ کانگریس نے بنایا تھا، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اسی کو بیچ رہے ہیں. تو کانگریس نے نہیں بیچ دیا تھا. گھپلے کسی کا ضمیر ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مودی گورنمنٹ میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کے سر پہ بہت سارے گھپلے ہیں، جن کے سر پہ جو قاتل کیس ہے، قتل کیے ہیں انہوں نے، تو ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں، کیونکہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں. لیکن سب کلیئر ہو جائے گا آہستہ آہستہ. ہم بھی دیکھیں گے کہاں کیا ہوا ہے، ہم بھی صحیح کریں گے. لیکن اگر کہیں پہ کچھ گھپلا تھا تو سامنے لانا تھا. انہوں نے یہاں فاروق عبداللہ کو بھی بولا تھا آپ نے یہ گھپلا کیا. میں مانتا ہوں بی جے پی کو نکالے وہ عوام کے سامنے کیا کیا تھا اس نے. میں پہلا شخص ہوگا جو بولے گا نہیں صحیح جو انہوں نے بولا کر کے دکھایا. لیکن یہ الزام لگانا، الزام تراشی، یہ کہیں صحیح نہیں ہوتا ہے. پہلے ان کو دیکھیں، اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیے. کانگریس کے ٹائم میں سارے لوگ خوش تھے. دیکھیے ہم نے کرناٹکا میں الیکشن جیتا، لیکن خوشی یہاں تھی جیسے کہ عید تھی کشمیریوں کو. کشمیری لوگ عید منا رہے تھے کہ کرناٹکا میں جیتے، کیونکہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اتنے تنگ لوگ آ چکے ہیں. کشمیری لوگ زیادہ، کیونکہ اتنا پریشان کوئی نہیں ہے جتنا کشمیری ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. میڈیا پہ قطعاً یہاں کے جوانوں کو ستایا جا رہا ہے. مجھے بتائے G20 ہو رہا ہے، آپ نے ابھی G20 کی بات بھی کی. G20 ہو رہا ہے تو کیا ہے کہ کسی کو گھر کی تلاشی، کسی کو ایسے خامخواہ تھانوں میں بلا رہے ہیں ان کو. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے تو کیوں آپ دیکھیں تھانوں میں کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو پہلے سے ہی بند کر کے رکھا ہے دوبارہ.
تو ایسا ٹھیک نہیں ہے. یہ کون سا, ایک تو کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہے, اوپر سے خود یہ دکھا رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تو دکھاوا الگ ہے اور اندر کی سچویشن الگ ہے. ایک بڑا ساتھی تھا غلام نبی آزاد جو کہ یہاں کا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے, تو انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا, بہت سارے لیڈروں نے آپ کا ساتھ جو ہے کانگریس میں چھوڑا, تو وجوہات کیا رہے غلام نبی آزاد کے جو وہ ساتھ چھوڑنے کی؟ دیکھیے, آزاد صاحب کے متعلق میں کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گا. وہ بڑے لیڈر رہے ہیں اور اس نے کانگریس میں ہی وہ بڑے لیڈر بنے بھی, لیکن آپس میں کیا ہوتا ہے تو وہ ان کو پتہ ہے کہاں کیا ہوا ہے. اس نے وہ جب میڈیا میں بھی آیا 5 پنوں پہ اس نے وہ ان کو چٹھی لکھی, وہ ان کو پتہ ہے. دیکھیے, میں آزاد صاحب کے متعلق کچھ بولنا نہیں چاہوں گا کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے, وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. دیکھیے, کسی کے اوپر یہ ہوگی پھر وہ تہمت لگانا, یہ ہمارے دین میں بھی صحیح نہیں ہے. مجھے اس بارے میں پتہ نہیں, لیکن ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, وہ ایک حقیقت ہے. آپ کو غلام نبی آزاد صاحب نے غلط کیا کانگریس پارٹی کے؟ دیکھیے, اگر میں اس کا ہمدرد ہونے کے ناطے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی. اگر میں چھوٹا ہوں, ابھی مطلب پالیٹکس میں بھی چھوٹا ہوں, اور اس کے سامنے بھی جن پدوں پہ اس کو کانگریس نے رکھا ہے, اگر میرے حساب سے اس نے یہ بہت بڑی غلطی کی, اتنی بڑی پارٹی کو چھوڑ دیا. دیکھیے, یہاں جتنی بھی پارٹیاں یہاں کی JNK, چاہے نیشنل ہو, PDP ہو, کل PDP نے بھی بولا کہ محبوبہ مفتی نے بولا جب بھارت جوڑو یاترا ہمارا تھا, بولا کہ مجھے راہل جی کا ہندوستان چاہیے. فاروق عبداللہ صاحب بھی بول رہے ہیں کہ مجھے وہ ہندوستان چاہیے. لیکن اس کا مطلب کہ یہاں کی بڑی پارٹیاں جتنی بھی ہے جو رہی ہے یا ایکس CM رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کانگریس ہے, کیونکہ اگر کچھ بھی کوئی بھی سٹیپ اب لے پائے گی وہ کانگریس پارٹی ہوگی. یہاں کی چھوٹی موٹی پارٹیاں چاہے نہیں, لگ رہا ہے کہ یہاں کا جو اسٹیٹ ہوڈ ہے یا 370 وہ واپس ملے گا اگر کانگریس آ سکتی ہے. دیکھیے, آپ نے پھر نہیں سنا ہوگا, ہمارے راہل جی بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم بہمت سے آئے تو یہاں پہلے ہی ہم سٹیٹ ہوڈ بحال کریں گے, پہلے ہی. کیونکہ جہاں پہ بھی ہماری الیکشن کیمپین چلتی ہے, چاہے کرناٹکا میں چلی یا ہماچل میں چلی, کہیں بھی ہمارا کمٹمنٹ ہے ہماری کہ ہم پہلے ہی 6 مہینے میں ان کمٹمنٹوں کو جو الیکشن کے دوران کیے جاتے ہیں ان کو پورا کریں گے. اور ہمارا یہ بھی یہاں کے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, اگر ہم آئے تو ہم سٹیٹ ہوڈ پہلے ہی بحال کریں گے. تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, ایک طرف سے اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس, نیشنل کانفرنس, PDP, بہت ساری ایسی پارٹیاں ہیں. کشمیر میں تو پچھلے 3 سالوں میں بہت ساری پارٹیاں بنائی گئی ہے, تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کانگریس کو ابھی سری نگر میں, جموں میں؟ دیکھیے, مجھے یہ بتائے, آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنی جوائننگز ہو رہی ہے, اور لوگوں کو بھی یہ صحیح پہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر اس کی ترجمانی آپ کوئی کرے گا, وہ ایک واحد پارٹی ہو سکتی ہے, وہ کانگریس ہے. کیونکہ یہ پارٹی نیشنل پارٹی ہے, سینٹر میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے, کیونکہ یہاں کے جتنے بھی ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اور ایک بات ہے جو میں خود مطلب لوگوں کو ویسے میں اویئر کرتا ہوں, اگر ابھی اس کو بولتے ہیں پرانی شراب نئی باتلوں میں, الطاف صاحب نے نئی پارٹی بنائی ہے, اپنی پارٹی اس نے بنائی ہے. مجھے یہ بتائے, وہ پہلے PDP کی لیبل نہیں تھی اس پہ, تو تب کیا کیا اس نے؟ جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں وہ PDP میں تھے. تو آپ مجھے آج بتائیے, فرد وہی ہے, بندہ وہی ہے, سوچ وہی ہے, نظریں وہی ہے, تو کہاں سے اب کیا کرے گا؟ اب وہ کیا کر پائے گا؟ وہ کچھ نہیں کر پائے گا. تو یہ سارا دھوکہ ہے, اس دھوکے کے خلاف ہوں میں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. یہ سارا ڈونگ ہے, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے چکر میں. PDP اس نے اس ٹائم یہ نہیں بولا کہ آپ ووٹ مجھے دیجئے تو ہم BJP کو سائیڈ لائن کریں گے, اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو BJP اندر آئے گی. تو پھر انہوں نے انہی کے ساتھ ہاتھ ملایا, اور آپ کو وہ یاد نہیں ہے جو انہوں نے بولا تھا ٹافی اور کچھ وہ لانے گئے تھے. یار آپ دیکھیے, یہ بدلتے رہتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں. آپ یقین کیجئے, لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور ہر ایک کو اس کا جواب ملے گا, اپنا اپنا کس نے کیا کیا ہے, ان کی کیے ہوئے کی سزا ملے گی. دیکھیے, میری میسج رہے گی عوام سے کہ یہ بڑی پارٹی ہے, آپ جٹ جائیے, آپ ایک موقع دیجئے. کیونکہ یہاں آج تک کانگریس نے ڈائریکٹ رول نہیں کیا ہے, صرف جب آزاد صاحب ہمارے یہاں چیف منسٹر تھے کانگریس کے, تو
तब हमने बहुत सारा डेवलपमेंट जो वो दिखाया, क्योंकि उस टाइम सेंटर ने उसको सपोर्ट दिया तब जाके उसने कुछ किया। तो लेकिन हमने उस टाइम डेवलपमेंट दिखाई। तो अब मैं उसी तरह कह रहा हूँ, लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, आप सोचिए समझिए, अच्छे लोग जो है, अच्छा जिनका कैरेक्टर हो, उनको सामने लाइए, उनको खड़ा करिए, उनको एमएलए बनाइए, जो आपके दर्द, जो आपका दर्द समझ सकता है, उसी को आप बनाए, उसी को वोट दीजिए, क्योंकि आपका जो वोट है ये बहुत कीमती होता है, क्योंकि एक वोट से पूरे कौम की डायरेक्शन गलत हो सकती है, बदल सकती है और गलत डायरेक्शन पे भी जा सकता है अगर आप गलत बंदे को चुनते हो। तो इसीलिए आज तक मुझे लगा कि मतलब सही मैं कोई अच्छा नहीं है जो कोई हमदर्द कश्मीरियों का बना, मुझे लगा कि आज तक कोई नहीं बना। वो मैं भी देख रहा हूँ, मैंने भी मतलब बहुत सारी सियासत यहाँ देखी है। कोई अब बनेगा हमदर्द कश्मीर? मुझे लगता है कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे युवा जुड़ रहे हैं जिनकी दर्द है, और मैं अपनी बात करूं क्योंकि किसी के दिल में मैं खुद हूं नहीं, तो जहां तक मेरा बस चले तो मैं पूरी तरीके से इंशाल्लाह लोगों के लिए काम करूंगा, गरीबों के लिए काम करूंगा, युवा के लिए काम करूंगा, किसानों के लिए काम करूंगा, और जहां पे मेरे लोगों की मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहां पे मेरा खून हाजिर है उनके लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ इंजीनियर मुजफ्फर अहमद साहब, और इनका कहना है कि जिस तरह से आपने खुद सुना कि कांग्रेस क्या कर सकती है एक कश्मीरी के लिए। कांग्रेस स्टेटहुड वापस देगी, कांग्रेस जो है वो रोज़गार देगी यहाँ पे। अगर बीजेपी की तरफ से खोखले वादे किए गए, इनका कहना है 2014 के बाद आज तक खोखले वादे हुए मगर कोई रोज़गार नहीं मिला किसी कश्मीरी यूथ को, यहाँ तक कि हमसे छीना गया, दिया कुछ नहीं गया, ये भी कहना है इनका। G20 की बात हुई इनसे, राहुल जी की यहाँ पे जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उस ज़िमन में थोड़ी सी बातचीत हुई। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन।